ایمبیسڈر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان لیڈ جو ایفرٹس ہیں اس وقت آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ کتنا قریب ہیں اس سارے پروسیس میں، اور کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بریک تھرو از آن دا کارڈز؟ دیکھیں بریک تھرو جو ہے ہمیں ظاہر آپٹیمسٹک تو ہونا چاہیے، امید تو ہونی چاہیے، لیکن یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا بیکاز میں اس پہ پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں کہ ایران کے اندر جو سچویشن ہے بریک تھرو تبھی ہوگا جب وہاں پہ پریگمیٹزم پریویل کرے گا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ پریگمیٹزم پریویل کرے، میں نے کہا پریگمیٹزم جب پریویل کرے گا وہاں پہ، اور وہ کیونکہ دیکھیں جب تک وہ نیوکلیر کے اوپر بات جو ہے نا اس پہ نہیں کریں گے، اگر وہ کیونکہ ابھی سے جب وہ کہتے رہے ہیں کہ جی وہ اس کو مؤخر کریں گے اور وہ ابھی بات جو ہے باقی چیزوں پہ کرنا چاہتے ہیں، تو امریکنز تو بات نیوکلیر پہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی بس ابھی میرے خیال ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کوئی اطلاع بھی آئی ہے کہ شاید وہ جو ہے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے یہ کہا ہے کہ جی وہ جو 440 کلو گرام افزودہ یورینیم ہے اس پہ وہ تو ایران ہی رہے گا۔ تو اب دیکھنے کی بات یہ کہ ان کی پوزیشن اسی طرح کیا سسپینشن پہ کیا پوزیشن لیتے ہیں وہ۔ سسپینشن پہ اگر بات آگے نہیں چلے گی، امریکن 20 سال کی سسپینشن کہتے ہیں، ایران پہلے 5 سال کی بات کر رہا تھا، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ بات ہی نہیں کریں گے۔ تو اب مجھے امید ہے کہ اب ظاہر ہے دوبارہ سے اب جب سیریس نیگوسیشنز ہو رہی ہیں تو اس پہ بات ہو رہی ہوگی، لیکن وہ بات تبھی ہوگی جب 10 یا 12 سال میں کہیں بیچ میں کہیں آ کے ختم ہوگی۔ اب اگر پہلے کسی وقت ایران یہ سمجھتا تھا کہ جی آبنائے ہرمز کی ان کو اتنی بڑی لیوریج مل گئی ہے کہ اس کی وجہ سے اب بات صرف آبنائے ہرمز پہ ہوگی اور نیوکلیر پہ نہیں ہوگی یا مؤخر ہو جائیں گے، تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ وہ نہیں ہوگا، اور امریکہ نے یہ جو بلاکیڈ کا فیصلہ کیا تھا یہ ایگزیکٹلی اسی لیے کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ایران کی جو وہ سمجھ بیٹھے ہیں خود سے، اور یہ امریکہ کا پرسپیکٹیو ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے اب وہ اس کو استعمال کر کے وہ باقی جو ایشوز پہ کنسیشنز لے لیں گے تو اس کو ہم نیوٹرلائز کرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے پھر بلاکیڈ کر دیا۔ تو اب اس بلاکیڈ کی وجہ سے آبنائے ہرمز کی جو بندش ہے اس سے امریکہ کو تو بہت زیادہ فرق نہیں پڑا، بلکہ امریکہ کو تو دیکھیں ان کا جو تیل اور گیس جو ہے وہ ریکارڈ سطح پہ فروخت ہو رہا ہے، ان کی تاریخ میں کبھی اتنے زیادہ، اور ایک تو اتنے مہنگے داموں پہ نہیں ہوا، اور دوسرا اتنی زیادہ جو ہے نا کوانٹٹی میں نہیں ہوا، اور تیسری بات ہے اس وقت امریکہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن گیا آئل اور گیس کا۔ تو اس لیے، اور پھر ان کی اکانومی کی باقی بھی سچویشن دیکھیں، ٹھیک ہے پیٹرول پمپس پہ گیس مہنگی ہوئی ہے اس لیے کہ وہ برینٹ کروڈ کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے، وہ امریکن جو آئل کمپنیز ہیں وہ بھی پیسے بنانا چاہتی ہیں باقیوں کی طرح، لیکن ان کو جو اکنامک لاس ہو رہا ہے وہ باقی دنیا سے بہت کم ہے۔ یہ باقیوں کی طرح جو آپ نے کہا ہے پاکستان کو ریفر کر رہے ہیں؟ جی اس میں پاکستان بھی آتا ہے، کیوں نہیں، پاکستان بھی آتا ہے، خلیجی ممالک اس سے زیادہ آتے ہیں، اور ایران اس سے زیادہ، ایران سب سے زیادہ تو ایران کو فرق پڑ رہا ہے اس وقت بلاکیڈ کے بعد۔ دیکھیں ایران کے اندر جو ہے وہاں پہ اب نہ ان کی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں، نہ ان کا تیل اس طرح سے بک رہا ہے، تھوڑا بہت ٹھیک ہے ابھی بھی وہ چلیں کسی نہ کسی رستے سے کر لیتے ہیں، لیکن 70% تک تو بندش ہو گئی ہے۔ تو ان کی اکانومی جتنی ہرٹ ہو رہی ہے اتنی تو دنیا میں کسی اور کی اس کرائسس سے نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لیکن ایمبیسڈر صاحب یہ بتائیں کہ کیا ایک ظاہر یہ جو آپ نے جتنے ریفرنسز دیے ہیں بالکل اٹس ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن، لیکن کیا امریکہ جیسی جو کنٹری ہے، جو سپر پاور ہے، ایک پاورفل کنٹری ہے، جو پوری دنیا میں بہت سارے ایشوز کی رسپانسبل بھی ہے یا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انوالو ہے چیزوں میں، اس کے اپنے اوپر پریشر نہیں آ رہا؟ دنیا کی اکانومی جو کمپرومائز ہو رہی ہے یا انفلیشن اپ ہو رہی ہے، یا خود یو ایس کے اندر جو آئل پرائسز اپ ہوئی ہیں، سو کیا امریکہ جیسے ملک کے اوپر پریشر نہیں آ رہا ہوگا دنیا کا؟ پریشر بالکل آ رہا ہے، لیکن اب جب بات یہاں پہ آ کے وہ کہتے ہیں نا ابھی ایک جگہ پہ جب آپ مذاکرات یا جس اس وقت جو بھی پروسیس ہے سارا، وہ جب ایک سٹیل میٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ کس فریق پہ پریشر زیادہ آ رہا ہے، کیا زیادہ پریشر امریکہ پہ آ رہا ہے یا زیادہ پریشر ایران پہ آ رہا ہے۔ تو اب یہ سمجھنے کی بات ہے، اگر اقتصادی طور پہ دیکھیں تو زیادہ پریشر تو ایران پہ ہے، تو اگر ایران یہ سمجھ، ان کی اگر یہ پالیسی تھی کہ ہم اتنا پریشر جنریٹ کر دیں گے امریکہ پہ کہ وہ جو ہے نا نیوکلیر جو ہے اس کو اس مسئلے کو سارا ہی مؤخر کر دیں گے، بات ہی آبنائے ہرمز اور باقی چیزوں پہ ہوگی، تو وہ تو میں سمجھ رہا تھا کہ بلکہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ایک فلاڈ جو ہے نا پرسیپشن ہے، وہ اس طرح شاید نہیں ہوگا۔ ان کو وہ کنسیشن جو ہے اگر وہ گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوگی تو بات آگے نہیں بڑھے گی، میں سمجھتا ہوں۔ اس وقت اب بہت سیریس نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، پاکستان کی جو کوششیں اس کی تحسین پوری دنیا کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن وہ کوششیں تبھی کامیاب ہو سکتی ہیں اگر یہ فریق
کہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائیں گے, تھوڑی سی لچک دکھائیں گے, اس کے بغیر تو پھر بریک تھرو نہیں ہو سکتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. جنرل صاحب ابھی پاکستان کی ایفرٹس کی جو بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک وزٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ آرمی چیف کا وزٹ ایکسپیکٹڈ ہے, اور جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کی شٹل ڈپلومیسی چل رہی ہے, وہ 24 آورز میں 2 دفعہ وہاں پر موجود ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی دیز ڈیولپمنٹس؟ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. ڈیولپمنٹس کیا جی, ایک ایوالونگ پروسیس ہے, ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. الحمدللہ پاکستان نے بڑا کرافٹلی اینڈ اسٹریٹجیکلی اس کو پروٹیکٹ کیا ہے. نہ صرف کریٹ کیا ہے یہ پروسیس آف ڈپلومیسی اور پروسیس آف میڈیشن, بلکہ اس کو پروٹیکٹ بھی کیا ہے. اس کے اوپر بڑے حملے امریکہ کے اندر سے بھی پیپل لائک لنڈسے گرام اور اسرائیل کے جو فالوورز ہیں وہ کرتے رہے ہیں, باقی بھی فورسز کرتی رہی ہیں. بٹ دس از اے پروسیس جس کو اوور آل ایک اپروول حاصل ہے, گلوبل اپروول حاصل ہے. اس چائنا کو دیکھ لیں, اسٹیٹمنٹس آئی ہیں. پرنس فیصل کو آپ نے کل سن لیا, فارن منسٹر جو ہیں سعودی عربیہ کے, آپ سن رہے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس. قطر بار بار کھڑا ہو رہا ہے. تو تمام ممالک جو ہیں انکلوڈنگ بگ پاورز وہ اس پروسیس کے ساتھ کھڑی ہیں. آف کورس آرمی چیف جو ہیں وہ ایک امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں پورے پروسیس میں, بٹ یہ ٹیم پاکستان ہے جی, پاکستان کا پروسیس ہے اور اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اور دونوں کے لیے اس سے اچھا پروسیس نہیں ہو سکتا جو آف ریمپ دے دے ایران کو بھی اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو بھی. دونوں کو سخت ضرورت ہے. لیکن یہ جو اپنی پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیمانڈس تو دونوں دے رہے ہیں, اپنے حقوق کی بھی بات کرتے ہیں. ایران نے تو کل کہا جی ہم اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں, ہم کوئی اپنی ڈیمانڈز نہیں دے رہے ہیں. امریکہ ایک نوشن آف وکٹری جو لکھنا چاہتا ہے وہ نیوکلیئر کے ارد گرد اور جے سی پی اے سے آگے کی کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے, اس سے نیچے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے. پریزیڈنٹ آف ایران کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ سوورینٹی کا سوال ہے ہمارا, کہ وہ کہتے ہیں جی وی ول کیپ آور سوورینٹی. اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے ابھی جوہر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اگر مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے کہا کہ جی ہم یہ ہینڈ اوور نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیوکلیئر پہ وہ بھی بات اتنی کنسیشنز نہیں دینا چاہتے, اور اپنی سوورینٹی کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت وکٹوریس پوزیشن پہ ہیں. بٹ کریٹیکل ہے, کانشیس آپٹمزم ہے. اور میرے خیال میں نقوی صاحب ادھر ہے, چیف صاحب جاتے ہیں یا نہیں جاتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دا پروسیس از آن اور میسیجنگ ہی ہو رہی ہے. دیکھیں پاکستان یہ نہیں کرے گا کہ یہ کوئی نیگوسیشنز کر رہا ہو. آئی ایم شیور سلیم جوہر صاحب بہتر اس پہ کومنٹ کر سکیں, لیکن آپ ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسز اپنا ضرور دیتے ہیں دونوں سائڈز کو کہ یہ آپ کے فوائد ہیں, یہ آپ کے نقصان ہوں گے. جب لنچ بھی کیا تھا فیلڈ مارشل صاحب نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بیفور دی فرسٹ اپلیکیشن 12 دن کی جو جنگ تھی, تو انہوں نے بڑا کلیئرلی امریکہ کو یہی سچویشن پینٹ کی تھی جو آج ہوئی ہے, جس کو مس ریڈ کیا گیا اسرائیل کے کہنے پہ. اسرائیل نے کوئی زیادہ ہوپس دلا دی, اوور کانفیڈنس. اور اسرائیل کا جو نیتن یاہو کا جو ایگزٹ کارڈ تھا پوری پولیٹیکل کویگمائر جو اس کے لیے سچویشن بنی تھی, وہ یہی تھا کہ وہ کسی طریقے سے انٹینگل کر دے, یونائٹڈ اسٹیٹس کو اس وار میں لے آئے, ان کو ہینڈ اوور کرے ایران کا فرنٹ, اور خود لیبنان میں اور اپنے ایکسپینشنسٹ پالیسیز لے کر اپنا جو ڈیزائنز آف بیٹلز ہیں, وہ ڈیزائنز آف آپریشنز ہیں, اس کو مکمل کرتا رہے. تو وہ جب لائے ان کو اندر, تو یہ فیلڈ مارشل صاحب نے یہ ایگزیکٹ سیناریو پینٹ کیا تھا. دیٹس وائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکن کانفیڈنس یا امریکن ٹرسٹ ان دس کنڈوئٹ, جو اسٹریٹجک کنڈوئٹ ہے وچ از پاکستان, وہ اس لیے بھی بڑا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے بالکل یہ سچویشن پینٹ کی تھی اور آج ویسا ہی کھڑا ہے, تو ان کا ٹرسٹ اور بڑا ہوا ہے. they are believing into the system. بہرحال ایک پروسیس از آن, اب دیکھتے آگے کیسے چلتا ہے, لیکن اٹس کریٹیکل. آپ نے پوچھا تھا پہلے جوہر سلیم صاحب سے کہ کہاں تک ہیں ہم. آپٹمسٹک ہیں کہ یہ کامیابی کے بہت قریب ہے, لیکن اسکلیشن کے بھی اتنے ہی قریب ہے. اور یہ جو دونوں سٹرکچرز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر, آخری چیز کہہ دوں جلدی سے, اور ایران کے اندر, یہ کوئی اسٹیٹس کرافٹ کے جو نون نارمز یا ایک کریکٹر آف اسٹیٹ جس میں انوالو ہوتا ہے, اس سے ذرا ہٹ کر ہیں. یہاں پہ انڈیویجولز کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت بڑی ہوئی ہے, اور وہ اپنی طرز کی ایک اسٹیٹ کرافٹ کر رہے ہیں, جس کے لیے پھر اسیسمنٹ کرنا تھوڑا سا بڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے, کیونکہ اتنی انپریڈکٹیبلٹی کا فیکٹر اس پہ آ جاتا ہے. جی یہ بات ٹھیک ہے بالکل جو ابھی آپ کر رہے ہیں کہ انپریڈکٹیبلٹی اس لیے ہے کیونکہ وہ اسٹیٹ کرافٹ کے پہ جو فارمولاز اپلائی ہوتے ہیں یا جو ان کی نارمز ہیں یا پریکٹسز ہیں, اس سے ذرا ہٹ کر چیزیں دکھائی دیتی ہیں, کیونکہ دونوں کنٹریز کا سسٹم ایک تو بڑا مختلف ہے, اور دوسرا یہ کہ لیڈرشپ کا بھی سوال ہے. ظاہر ہے اب امریکن بائیڈن نہیں ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, تو یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام ہم. تو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.